یہاں پر تقریباً جتنے بھی حضرات اپنے اشعار قلم بند کر کے لائے ہیں، سبھی نے محنت کی ہے اور مزید محنت کی ضرورت ہے۔ ایک دو کلام ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن میں مفہوم و معنی الٹے ہو جاتے ہیں، تو اس پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا بھی ہوا کہ قافیہ واحد کے بجائے جمع ہو گیا، تو میرا ناچیز اور حقیر مشورہ ہے کہ جو مقتدی حضرات ہیں مجھے سے وہ دکھا لیا کریں کسی پرانے شاعر کو۔ یہ بات پیچھے بھی کہی جا سکتی ہے، زیادہ تقلید اور خطرے کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے مفتی احمد الدین صاحب نے، مولانا راشد تقوی صاحب نے کافی کچھ علم و ادب کے تعلق سے، شعر و شاعری کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ لیکن اتنا ضرور عرض کر دوں کہ جو یہ محفل مشاعرہ ہے، اس کی رونق دو لوگوں سے ہے، یا آپ انہیں دو گروپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک قارئین کا ہے جنہیں ہم شعراء کہتے ہیں، اور دوسرا سامعین کا ہے جنہیں ہم حاضرین کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو اگر یہ سلسلہ اول تا آخر جاری رہتا ہے اور اس کے اندر ایک گرم جوشی رہتی ہے، تو اس محفل کے اندر چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جتنے بھی حضرات پڑھنے والے ہیں اول تا آخر اس محفل کی زینت بنے رہیں۔ صرف شعر سنا دینا اور اپنے گھر کے راہ پکڑ لینا، میں سمجھتا ہوں یہ آداب محفل کے خلاف ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور یہ سوچ کر بیٹھے کم سے کم شعراء حضرات کہ ہو سکتا ہے ہماری اصلاح کا کوئی پہلو نکل آئے، ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہمیں نہیں آتی ہے، جو مفہوم ہمیں نہیں آتا ہے، جس بندش کو ہم نہیں کر سکتے ہیں، جو قافیہ ہم نہ لا سکے، وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارے فن کے اندر مزید نکھار پیدا ہو جائے۔ یہ محفلیں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، ان محفلوں کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، رسول مقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض سے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں کہ جن کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سامعین بھی، قارئین بھی، شعراء بھی، سننے والے بھی، سب کے سب اول تا آخر رہیں، تاکہ محفل کی رونق بنی رہے اور اس کے اندر چار چاند لگے رہیں۔ بہرحال یہ اللہ والوں کے بیٹھے ہیں، اگر کوئی بیٹھتا ہے اب اللہ قبول فرمائے، یہ تو ذہنوں اور ہمارے افکار اور ہمارے دلوں کے اوپر موقوف ہے کہ ہم یہاں کیا لے کر حاضر ہوئے ہیں اور کتنی خلوص کے ساتھ حاصل ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا اشعار جو زیب برداشت کرنے کی کوشش کی ہے، آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ جتنے بھی قافیے تقریباً ہوتے ہیں، ان میں سے جو چنے اور چھٹے قافیے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر شعراء پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور جب آخری والے کا نمبر آتا ہے تو مجھے دیکھتا ہے کہ آپ نے کیا پیش کروں۔ لیکن بہرحال ہمارے مفتی احمد الدین صاحب نے یہ قافیہ بڑا اچھا نبھایا، اور دیکھیں میں بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مطلب ہے
जिसके हो दर से तुम्हारे शाह दरगाही। गुजारे जिसके हो दर से तुम्हारे शाह दरगाही, और उसके हर घड़ी वाले नियारे शाह। गुजारे जिसके हो दर से तुम्हारे शाह दरगाही, और उसके हर घड़ी वाले नियारे शाह दरगाही। मतलब देखें, तुम्हारे आ गए जो भी दुआरे शाह दरगाही। तुम्हारे आ गए जो भी दुआरे शाह दरगाही, नसीबे आपने बिगड़े संवारे शाह। नसीबे आपने बिगड़े संवारे शाह दरगाही। और एक बदलाव और दे दीजिए, तुम्हारी दीद हो जिसको भी पारे शाह दरगाही। एक बार तुम्हारी दीद हो जिसको भी बारे शाह दरगाही, वही सब छोड़कर तन मन को वारे। इधर बैठा हुआ लड़की लड़का तुम्हारी दीद हो जिसको भी पारे, ये बैठी है। तुम्हारी दीद हाथ मत हो दिखा रहा जिसको भी पारे शाह दरगाही, वही सब छोड़कर तन अरे हाथ मत दिखा। तुम्हारी जिंदगी आईन है, आईन पैगंबर। तुम्हारी जिंदगी आईन है, आईन पैगंबर। बया औसाफ हो कैसे तुम्हारे साथ। तुम्हारी जिंदगी आईन है, आईन पैगंबर। बया औसाफ हो कैसे तुम्हारे शाह दरगाही। और ये शेर बड़ा मुझे अभी और दबील सा लग रहा है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर सभी इम्दाद तबका मौजूद है, तो यहाँ पर जसारत कर रहा हूँ इस शेर को पढ़ने के लिए। बदस्ते जज्ब तुमने ही उर्दू से मेहर उल्फत के। बदस्ते जज्ब, एक जज्ब की कैफियत होती है अल्लाह वालों में, खुसूस जो मजबूत होते हैं। और हज़रत शाह दरगाही साहब के अंदर दोनों सिफात आप सालिक भी थे और मजबूत भी थे। बदस्ते जज्ब तुमने ही उर्दू से मेहर उल्फत के, कमाले ज़ौक़ में गेसू सनारे शाह। बदस्ते जज्ब, माशाअल्लाह, बदस्ते जज्ब तुमने ही उर्दू से मेहरो उल्फत के, कमाले ज़ौक़ में गेसू सवारे शाह दरगाही। कमाले ज़ौक़ में गेसू सवारे शाह दरगाही। सुरूर व कैफ की महफिल मेरे दिल में हुई बर्पा। तवज्जो है, सुरूर व कैफ की महफिल मेरे दिल में हुई बर्पा, किए नजरों ने जब सजदे तुम्हारे शाह दरगाही। मौलाना अब्दुल हलीम साहब, सुरूर व कैफ की महफिल मेरे दिल में हुई बर्पा। सुरूर व कैफ की महफिल मेरे दिल में हुई बर्पा, ये नजरों ने जब सजदे तुम्हारे, ये नजरों ने जब सजदे तुम्हारे शाह दरगाही। वो लम्हे आज भी यादों में मेरी मुस्कुराते हैं। वो लम्हे आज भी यादों में मेरी मुस्कुराते
وہ لمحے آج بھی یادوں میں میری مسکراتے ہیں، وہ لمحے آج بھی یادوں میں میری مسکراتے ہیں، تمہارے آستہ پر جو گزرے شہادت گاہی۔ تو غوث و خواجہ شیخ احمد سبھی رہبر جہاں پر میں، تو غوث و خواجہ شیخ احمد سبھی رہبر جہاں بھر میں بلا شک دیگے ہیں روشن مینارے شہادت، بلا شک دیگے ہیں روشن مینارے شہادت گاہی، رکھا پاسے شریعت بھی، رکھا پاسے شریعت بھی، طریقت کو جلا بخشی، رکھا پاسے شریعت بھی، طریقت کو جلا بخشی، وہ تم چرخے حقیقت پہ اتارے شہادت، وہ تم حقیقت اتارے، وہ تم چرخے حقیقت کے اتارے شہادت گاہی۔ اور اب تصور فرما لیں، تمہارے روبرو سردار بھی ہو کاش جنت میں، آمین 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 کہہ دیجیے، آمین۔ اور اپنا بھی تصور کر لیجیے، اور آپ بھی ساتھ میں شریک ہو جائیے اس شعر میں۔ تصور ہی تصوف کی بنیاد ہے، تصور ہی تصوف کی بنیاد ہے، جس کے اندر تصور نہیں ہے وہ تصوف ہی نہیں ہے۔ تمہارے روبرو سردار بھی ہو کاش جنت میں، تو فرصت میں تمہیں ہر دم نہارے تمہارے روبرو سردار بھی ہو کاش جنت میں، تو فرصت میں تمہیں ہر دم نہارے شہادت گاہی، تمہارے آ گئے جو بھی دوارے شہادت گاہی، نصیب آپ نے بگڑے سوارے شہادت۔ شکریہ جزاک اللہ۔